السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو ریال ٹی وی۔ دوستو مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آپ نے ٹی وی پر بڑے بڑے میجیشین یا جادوگر ان کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوا میں اڑتے ہوئے اور پانی پر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اپنے شہروں میں بھی کبھی نہ کبھی کسی جادوگر کو دیکھا ہوگا جو اپنی کچھ حیرت انگیز ٹرکس دکھا کر لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب نظروں کا دھوکہ اور جادوگر کے ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے۔ لیکن جو بھی ہو، ان ٹرکس میں بہت مہارت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ کچھ میجک ٹرکس اتنی سادہ نہیں ہوتی، ان میں بہت خطرہ شامل ہوتا ہے۔ ذرا سی غلطی جادوگر کی جان بھی لے سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی افسوسناک حادثوں کے متعلق بتاؤں گا جو پرفارم کرتے ہوئے جادوگروں کے ساتھ پیش آئے، جن سے ان کی ایک غلطی کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو کو۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں 32 سالہ میجیشین جوزن بورس کی۔ اس کو امیزنگ جو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نا تجربے کار میجیشین تھا، لیکن یہ چاہتا تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے ایک ایسی ٹرک پرفارم کرے جس سے یہ فوراً مشہور ہو جائے۔ دوستو اس کے لیے اس نے ایک خطرناک ایپ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس ایپ میں نظروں کا دھوکہ شامل نہیں تھا، بلکہ اس میں سب کچھ اصل میں ہونا تھا۔ اس نے خود کو ہتھ کڑی باندھ کر اس کو ایک تابوت میں بند کرنا تھا، اور اس تابوت کو 3 فٹ مٹی کے نیچے دفن کر دیا جانا تھا۔ اس مٹی کے اوپر 4 فٹ تک سیمنٹ بھی لگا دی جانی تھی۔ امیزنگ جو نے اپنی ہتھ کڑی کو کھول کر تابوت سے باہر آنا تھا، اور پھر مٹی اور سیمنٹ کو ہٹا کر باہر نکلنا تھا۔ یہ ایک بہت خطرناک اور رسکی ایپ تھا۔ 1990 کو امیزنگ جو نے 150 لوگوں کے سامنے یہ ایپ پرفارم کیا۔ ان 150 لوگوں میں اس کی بیوی، 2 بچے اور اس کے ماں باپ بھی شامل تھے۔ اس ایپ کی ویڈیو بھی بن رہی تھی اور اس کے بارے میں ریڈیو پر بھی بتایا جا رہا تھا۔ یہ مسکراتا ہوا تابوت کے اندر چلا گیا، لیکن کافی دیر تک یہ باہر نہیں نکل سکا۔ افسوس کہ امیزنگ جو نے مٹی اور کنکریٹ کا وزن ٹھیک سے کیلکولیٹ نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی دم گھٹنے سے موت ہو گئی۔ وہاں موجود لوگوں نے فوراً مٹی کو کھودنا شروع کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور امیزنگ جو کی اپنی فیملی اور سینکڑوں لوگوں کے سامنے موت ہو گئی۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نمبر ایک انتہائی مشہور میجیشین کا آتا ہے۔ اس کا نام دی گریٹ لافیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا میجیشین تھا۔ اس کو اپنے دور کا سب سے امیر میجیشین بھی کہا جاتا تھا۔ اس کو جانوروں سے انتہائی محبت تھی۔ اس کے پاس ایک کتا تھا جس کو یہ ہیرو کا پٹا پہنا کر رکھتا تھا، اور اس کتے کو ایک علیحدہ کمرے میں رکھا جاتا تھا۔ یہ اپنی پرفارمنس میں بھی جانوروں کا استعمال کیا کرتا تھا، جن میں شیر اور گھوڑے شامل تھے۔ 1911 کو یہ اسکاٹ لینڈ کے امپائر پیلیس تھیٹر میں پرفارم کر رہا تھا۔ یہ سٹیج پر تھا اور اس کے تمام جانور سٹیج پر اس کے ساتھ تھے۔ اچانک سٹیج پر لگے ہوئے تاروں میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی اور تاروں میں آگ لگ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں یہ آگ پورے تھیٹر میں پھیل گئی۔ وہاں موجود لوگ فوراً تھیٹر سے نکل کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن گریٹ لافیا کا ایک گھوڑا سٹیج پر آگ میں پھنس گیا۔ گریٹ لافیا تھیٹر سے باہر آ چکا تھا، واپس تھیٹر کے اندر گھوڑے کو بچانے کے لیے چلا گیا۔ شدید آگ کی وجہ سے یہ خود بھی وہیں پھنس گیا، اور اپنے گھوڑے کو بچاتے ہوئے اس کی وہیں پر موت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس کی آخری رسومات میں 2.5 لاکھ لوگوں نے شرکت کی تھی۔ دوستو اگلی یہ ایک مشہور ٹرک ہے۔ اس میں میجیشین کے منہ کا نشانہ لے کر گولی چلائی جاتی ہے، اور میجیشین اس گولی کو منہ سے پکڑ لیتا ہے، لیکن ایسا حقیقت میں نہیں ہوتا۔ دراصل پسٹل سے نکلی گولی چلتی ہے، اور ایک گولی میجیشین کے منہ کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ میجیشین بر وقت اس گولی کو منہ سے نکال لیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے گولی کو منہ سے پکڑا ہے۔ دی بلیک ویزٹ نامی ایک میجیشین نے 1922 میں یہی ٹرک پرفارم کرنی تھی۔ نکلی گولی اس کی بیوی نے چلانی تھی، لیکن اس کی بیوی نے نکلی گولی کی جگہ اصلی گولی ڈالی ہوئی تھی۔ یہ اپنے شوہر کو قتل کرنا چاہتی تھی۔ گولی چلی اور دی بلیک ویزٹ نامی اس میجیشین کی سٹیج پر ہی موت ہو گئی۔ دوستو ایسا ہی ایک واقعہ ایک اور میجیشین کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ پولینڈ سے تعلق رکھنے والی اس میجیشین نے
یہی ٹرک پرفارم کرنی تھی۔ اس کے سامنے 6 فوجی کھڑے تھے جن کی بندوقوں میں نقلی گولیاں موجود تھیں، اور اس میجیشین کے منہ میں 6 اصلی گولیاں موجود تھیں۔ لیکن ان 6 فوجیوں میں سے ایک فوجی نے غلطی سے بندوق میں اصلی گولی ڈالی ہوئی تھی۔ اس گولی سے اس لڑکی کی اس وقت موت ہو گئی تھی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ایک سری لنکن میجیشین کی۔ اس کا نام جیناکا بزیکو تھا۔ یہ 2012 کی بات ہے جب ایک میجیشین جیناکا بزیکو نے سب سے زیادہ وقت تک زمین کے اندر زندہ رہنے کا ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے 10 فٹ گہری قبر کھودی اور یہ ایک لکڑی کے تابوت میں بند تھا جس میں بس ایک چھوٹا سا سوراخ تھا۔ اس کے اوپر مٹی پھینکی گئی۔ یہ آدمی صبح کے 9:30 بجے قبر کے اندر چلا گیا۔ شام کے 4 بجے اس کو جب باہر نکالنے کے لیے قبر کھودی گئی تو قبر سے اس کی لاش باہر نکلی۔ یہ آدمی دم گھٹنے سے مر چکا تھا۔ عجیب بات یہ بھی ہے کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کا نام گنیز ورلڈ ریکارڈ میں نہ آتا، کیونکہ گنیز ورلڈ ریکارڈ ایسے ریکارڈ کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیتے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بے حد خطرناک ریکارڈ ہے۔ دوستو اس لسٹ میں اگلا نمبر آتا ہے امریکی میجیشین کا۔ یہ میجیشین پانی یا دودھ سے بھرے ہوئے ڈبوں کے اندر چلا جاتا اور اس کے ہاتھ ہتھ کھڑی سے بندھے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اپنی ہتھ کھڑی کھول کر باہر آنے کی کوشش کرتا۔ یہ بھی ایک خطرناک ایپ تھا کیونکہ ذرا سی دیر اس کو پانی یا دودھ میں ڈبا سکتی تھی، اور افسوس کہ اس میجیشین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ 1930 کو یہ دودھ سے بھرے ہوئے ایک ڈبے کے اندر سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس ڈبے میں ڈنٹ پڑ گیا اور اس ڈنٹ کی وجہ سے یہ صحیح سے حرکت نہیں کر سکا، اور لوگوں کے سامنے ہی اس کی اس بھرے ہوئے ڈبے میں ڈوبنے سے موت ہو گئی۔ اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ساؤتھ امریکہ کے میجیشین شاس روون کی۔ یہ آدمی میجیشین سے زیادہ ایک اسکیپ آرٹسٹ تھا، یعنی اس کے ایپ میں سب کچھ اصل ہوتا تھا۔ یہ آدمی اسٹریٹ جیکٹ پہن کر گاڑی کے آگے لیٹ جایا کرتا تھا اور پھر گاڑی اس کی طرف انتہائی تیز رفتار سے بڑھتی۔ اس دوران شاس روون کو اسٹریٹ جیکٹ کو کھول کر کار کے آگے سے نکلنا ہوتا تھا۔ دوستو اسٹریٹ جیکٹ زیادہ تر انتہائی خطرناک قیدیوں اور ذہنی مریضوں کو پہنائی جاتی ہے۔ اس سے انسان کے ہاتھ بالکل بند ہو جاتے ہیں، لیکن دنیا میں کچھ اسکیپ آرٹسٹ موجود ہیں جو اسٹریٹ جیکٹ کو کھولنا جانتے ہیں۔ شاس روون بھی ان میں سے ایک تھا۔ 1930 میں اس نے ایسا ہی ایک ایپ پرفارم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ اپنی اسٹریٹ جیکٹ کو نہ کھول سکا اور یہ گاڑی کے نیچے کچلا گیا۔ اس کی بھی موقع پر موت ہو گئی تھی۔ دوستو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو کون سی میجیشین کی ٹرک حیرت انگیز لگی جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔